شان اتنی کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اس کا درجہ سب سے بلند. تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ قیل یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ رائے خدا میں لڑنے والے سے بھی زیادہ درجہ اس کا بلند ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب وہ حدیث کے الفاظ سنیے. فرمایا قال اللہ ضرب بسیفہ بالکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختدم دما. فرمایا ایک بندہ اس جان بازی سے، اس شجاعت سے، اس دلیری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں شرابور ہو جائے، نہا جائے. فرمایا اس کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً. فرمایا پھر بھی ذکر کرنے والے بندے کا درجہ اس سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ سیاستہ کی کتب کے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے. میرے قریب آقا علیہ السلام کے غلام لوگ رب کا نام لینے والا، کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کرنے والا، اس کو کتنے انعام مل رہے تھے. جب صحابہ نے اس کی فضیلت سنی تو جو سوال پیدا ہوا کہ راہ خدا میں لڑنا، اور جب یہ حدیث ہم سنتے ہیں تو کہیں یہ سمجھ نہ بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بارے میں خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے 21ویں پارے میں، فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہر شے سے بلند تر. اللہ کا ذکر عظیم تر ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے لہذا اس کے اتنے ہی فضائل و کمالات ہیں. بلکہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیش کر رہا ہوں. فرمایا عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان یقول لکل شیء سقارۃ وسقارۃ القلوب لذکر اللہ. فرمایا ہر چیز کو چمکانے کا ایک مسالہ ہوتا ہے، ہر چیز کے سائیکل ہے، چمکانے کا مسالہ ہے. فرمایا دلوں کی چمک اللہ کے ذکر میں. سبحان اللہ. سقارۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو چمکانے والا مسالہ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. اور یہی نہیں، آگے کیا فرمایا میرے کریم آقا نے؟ فرمایا وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے مؤثر کوئی چیز نہیں. اللہ کے عذاب سے بچانے میں، اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے بہتر اور مؤثر کوئی چیز نہیں. حدیث رسول ہے. اب جب صحابہ نے یہ سنا ہر شے کے لیے ایک مسالہ ہے، دلوں کی چمک اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، دلوں کو چمکانے والا مسالہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے مؤثر کوئی چیز نہیں. تو وہاں پھر صحابی بول پڑے، کہا قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں لڑنا، جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ سے زیادہ مؤثر نہیں. تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ولا يضرب بسيفه حتى ينقطع. فرمایا ایک بندہ اس جان بازی سے لڑے، اس شجاعت و دلیری سے لڑے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے لڑتے لڑتے. فرمایا پھر بھی ذکر اللہ، اللہ کے عذاب میں سے بچانے میں جس قدر مؤثر ہے وہ جہاد بھی نہیں. یہ تین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ تھی ذکر اللہ کے فضائل پہ، ذکر اللہ کی برکات پہ، کہ جو بندہ رب کو یاد کرتا ہے، رب کا نام لیتا ہے، یہ سارے فضائل اور کمالات اس کو ملتے ہیں. اب یہ حدیث سن کے ایک بندہ مومن خوش ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے وقت پہ ناز ہوتا ہے کہ اگر اسے رب توفیق دے، اللہ کی یاد، اللہ اپنی یاد میں اگر توفیق دے دے، ذکر کی توفیق دے دے. اب یہ ساری باتیں سن کے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے نصیب ہوگا، یہ کیسے میرے مقدر میں یہ باتیں آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے تین پیش کی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں ہم، اور اپنے ہم گریبانوں میں جا کے ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ تو فضائل اور کمالات والی حدیث تھی، اور ان میں وہ بیان ہوا ہے کہ جس میں ذکر اللہ کرنے والے کا یہ فائدہ ملتا ہے. اور آج ہماری اکثریت اللہ کی یاد سے روگردانی کر رہی ہے، منہ موڑ رہی ہے. اور یہ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر شے کے لیے سائیکل مسالہ ہے چمکانے کا، اور دلوں کی چمک اللہ کے ذکر میں ہے. اور یہ یاد رکھیں ہر شے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے اپنے لیے جو شے بنائی ہے وہ دل ہے ہمارا. یہ اللہ کا عرش ہے، رب کا محل ہے، رب کا دسترخوان صوفیہ اسے قرار دیتے تھے. اور فرمایا اگر اس دل میں خدا کی یاد نہیں ہے تو یہ دل فنسیان ذکر اللہ موت و قلوبہم. شاعر کہتا ہے اللہ کی یاد سے غفلت اختیار
پیار کرنے والے کے دل کو موت واقع ہوتی ہے۔ دلوں کی موت یاد الہی سے غافل ہونے میں ہے، اور دلوں کی زندگی کس میں ہے، دلوں کی چمک کس میں ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جو سلامت دل لے کر آئے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے جہاں قرآن کہتا ہے مال بھی نفع نہیں دے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، لیکن فرمایا ہاں جس کا دل پاکیزہ ہوگا، ستھرا ہوگا، سلامت دل لے کے آئے گا، اور دلوں کی سلامتی ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو دل تمہارا روشن ہو، اس میں چمک ہو، روشنی ہو، تو فرمایا پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ دلوں کے چمکانے کا مسالہ ذکر اللہ ہے، لیکن ہم مکان بناتے ہیں اس کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں جب تک رنگ روگن نہ کریں۔ کپڑا میلا ہو جائے تو ہم اس کو صابن سے دھوتے ہیں، سرف سے دھوتے ہیں، وہ میل پسند نہیں۔ جوتا میلا ہو جائے اس کو صاف کرتے ہیں، پالش لگاتے ہیں، ہر شے کو چمکانے کا مسالہ ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور دلوں کو چمکانے کا مسالہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دبا پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے، اور وہ توبہ نہ کرے تو بڑھتا جاتا ہے، توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا میری 2 شرطیں ہیں، اگر اس پہ پورا اتر جاؤں تو بیعت کر لوں گا، تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ کہا کون سی؟ کہا پہلے یہ کہ پورے علاقے میں جو سب سے گندی جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ کے میرا اللہ کا ذکر کرنا، پوری رات اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اس نے کہا یہ مجھے منظور ہے۔ کہا کہ منظور ہے تو ایک کام کرو، نکل پڑا، تلاش کیا، اور پورے علاقے میں سب سے جو گندا نالا تھا وہاں اتر گیا، پورے علاقے کی گندگی وہاں سے گزر رہی تھی، اور وہاں جب پہنچا اور اپنے کپڑے بچانے کی غرض سے پانی کے اندر اترنا شروع ہوا تو آواز آئی، اے انسان، پانی تو لوگوں کو ستھرا کرتا ہے، اور یہاں جو چیزیں گندی جن کو سمجھ رہا ہے یہ تیری ایجاد تھی، یہ سب کچھ تیرے ساتھ مس ہونے کے بعد اتنا تو غلیظ تصور کرتا ہے۔ یہ بات آئی اس کے دل میں اور وہاں سے نکل پڑا۔ صبح سویرے گیا، کہا ہاں بھائی رات تسبیح کی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے گندی کوئی چیز نہیں، مجھ سے کم تر کوئی نہیں۔ بات ساری بیان دی، اور میں اچھا سمجھ لے، اپنے آپ کو ہر اس سے کم تر سمجھنا، کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یہ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اگر یہ شرط تمہیں منظور ہے، کہا کیا؟ کہا یہ پانی کا پیالہ بھر کے پورے شہر کا چکر لگاؤ، ایک قطرہ بھی گرا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو تو تیار ہو جا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ کہا سوچ لے، گردن کٹ جائے گی۔ کہا بے شک۔ 2 بندے ساتھ لگا دیے، کہا جاؤ اس کے ساتھ۔ اب وہ بندہ پورے بازار سے گزر رہا ہے، واپس آیا، دروازے پہ دستک دی تو بزرگ کہنے لگے بندہ آ گیا، کہا تو قطرہ گرا تو نہیں؟ کہا نہیں، لے آؤ۔ پہنچا تو کہا بازار میں فلاں پنسار کی دکان تھی، کیا کھلی تھی؟ کہنے لگا حضور مجھے کیا ہوش تھی، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہیں یہ نور کا دودھ کا پیالہ کوئی قطرہ گر نہ جائے۔ پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کو اٹھایا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بس اب سن کہ اب تو نے توبہ کرنی ہے، اب تیرا دل نور سے بھر جائے گا، جس طرح پیالہ دودھ سے بھرا تھا، اس کی حفاظت کی ہے، اب اس دل کی حفاظت کرنی ہے، غلط خیالات نہیں لانے، اس کو غلیظ نہیں کرنا، اس کو گندا نہیں کرنا۔ اب یہ چمک چکا ہے، اب اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ اب کہیں جب زندگی گزارو تو اس دل پہ توجہ ہو، پورے دھیان اور انہماک کے ساتھ اس دل کا خیال رکھنا، کہیں اس کے اندر کوئی بربادی نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کے لیے چمک ہے، اور دلوں کی چمک کا کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا نہ مال کھوائے گا نہ اولاد، لیکن جو دل سلامت لے کر آئے گا۔ اب اس دل کی چمک اور اس کی روشنی، اس کو چمکانے والا مسالہ وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد والی زندگی بسر کرنا۔ اب جو بندے اس سے پھر جاتے ہیں، اب بات بڑی کڑوی کر رہا ہوں، 2 قرآنی آیات پڑھوں گا، 1 حدیث رسول پڑھوں گا، پھر ہم نے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنی ذات سے لے کر ماحول معاشرے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اپنے شب و روز دیکھنے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورہ
زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ حفاظ اور علماء جب توجہ عوام سے میری ہے، آپ ان سے رہنمائی لیتے رہیں۔ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو اللہ کی ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو مشورے دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ذکر اللہ کے فضائل آپ نے سنے، یہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جو ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے، جو ذکر اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے مشورہ دیتا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں دو باتیں لکھی ہیں۔ جو یاد الہی سے غافل ہو کے غفلت والی زندگی بسر کرتا ہے اس کا مشیر، اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے۔ اب بتائیے جس کا مشیر اور رہبر شیطان ہو اس سے کوئی اچھائی بلائی کی کوئی خیر کی خبر ہے، توقع ہے؟ شیطان کبھی اس کو اچھے راستے پہ چلنے دے گا؟ شیطان کبھی اس کے بلائی کی طرف لائے گا؟ لہذا یہ دنیا اسلام کہ وہ صوفیاء جنہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ذکر اللہ کی ترغیب دی، آج بھی انہاں لقاؤں سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں اور اللہ ہو کی ضربیں آ رہی ہے۔ ان صوفیاء نے لوگوں کو ذکر اللہ میں لگا کر ان کے باطن کی تطہیر کر کے ان کے دلوں کے پیالے کو نور سے بھر کے انہیں اس راہ پہ لگا دیا ہے۔ آج جدھر سے وہ گزرتے ہیں اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے اس کے برکات پورے علیہ السلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، دو باتیں ہیں، ایک ہے ذکر اللہ اور ایک ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اسے مشورے دیتا ہے۔ یاد الہی سے غفلت اختیار کرنے والے کا رہبر اور مشیر شیطان ہوتا ہے۔ جس کا رہبر اور مشیر شیطان ہو اسے کب نیکی کی طرف آنے دے گا؟ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور دوسری آیت فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی صورت میں، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی صورت میں دل سخت ہو چکے ہیں۔ دل سخت ہو جائے تو کہتے ہیں ناصح مت کر نصیحت، مجھ کو دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ دل مردہ ہوتا ہے، فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانے میں دلوں کی موت ہے۔ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سے خدا کی یاد نکل جائے۔ اور دل چمکتا کب ہے اور روشن کب ہوتا ہے؟ رب کے انوار و تجلیات کا مرکز کب بنتا ہے؟ جب اس میں اللہ کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم روزمرہ بیٹھتے ہیں مجالس سجاتے ہیں، اس کی ایک جو وعید، جو لوگ ایسی مجالس سجاتے ہیں جہاں رب کی یاد نہ ہو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قالوا عن مثل جیفۃ الحمار وکانت علیہ مسرۃ۔ فرمایا کچھ لوگ جگہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، پھر وہاں سے اٹھ جائیں خدا کا ذکر کیے بغیر۔ فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے پہ جمع ہوئے تھے، اور ان کا بیٹھنا ان کے لیے باعث شرمندگی، باعث حسرت ہوگا قیامت کے دن۔ یہ حدیث رسول ہے۔ کیا ہم اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں؟ جمع نہیں ہوتے مختلف مقامات پہ اور بیٹھ کر وہاں ہمارے کیا کیا لغویات بکتے ہیں، کتنی غیبتیں چغلیاں بہتان تراشی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر چلے جائیں بغیر اللہ کا ذکر کیے، وہ ایسے تھے جیسے مردار گدھے سے اٹھے تھے، اور یہ ان کا بیٹھنا ان کے لیے شرمندگی اور حسرت کا باعث ہوگا۔ اب اس حوالے سے آپ نے جب یہ اتنی حدیثیں سنی ہیں کہ ذکر اللہ کے اتنے فضائل و کمالات ہیں، تو ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے، کیسے ذکر کرنا چاہیے؟ اس طرح تو ذکر اللہ کی بہترین شکل نماز ہے، لیکن کچھ حدیث کے اندر کتب حدیث کے اندر الگ سے ابواب قائم ہوئے ہیں جن میں مخصوص کلمات ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا افضل الکلام اربع، 4 کلمات سب سے افضل ہیں۔ اب یہ آپ کے لیے پیغام ہے، جو آپ نے آج سے یہ معمول بنانا ہے
فرمایا افضل الکلام اربع، 4 کلام سب سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، 4 کلام سب سے افضل ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کلماتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمات ایسے ہیں زبان پر بڑے ہی ہلکے پھلکے، 2 کلمات ایسے ہیں کلماتان خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کیسے؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان پہ بڑے وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے پھلکے، میزان پہ بڑے وزنی، رب کو بڑے محبوب۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے حوالے سے میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی برکات بیان کی ہے۔ فرمایا یہ 4 کلمات سب سے محبوب۔ حضور نے فرمایا دنیا میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر وہ شے جس پہ اس کی کرنیں پڑتی ہیں، اس سب سے مجھے یہ محبوب ہے کہ ایک بار پڑھ لوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بلکہ ایک حدیث رسول جب تک چندہ ہو رہا ہے، اب سماعت فرما لیں۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الکلام افضل، کلاموں میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ تو فرمایا قال مصطفى اللہ لملائکتہ، وہ کلام جو رب نے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، جس کا انتخاب رب نے فرشتوں کے لیے کیا ہے، وہ کون سا؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک وہ پڑھی ہیں جن میں ذکر اللہ کی فضائل ہیں، اور ایک وہ آپ کو پیغام ہے جس میں قرآن کی 2 آیات اور ایک حدیث رسول کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے لیے کیا بد انجام ہے، اس کی ہلاکت کیسے ہوتی ہے، وہ کتنا بد نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا رہبر اور مشیر شیطان ہو؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ یاد الہی سے غافل ہو جائے اس کا مشیر شیطان ہوتا ہے، اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے، اس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب شیطان مسلط ہو گیا، ہمارا مشیر اور رہبر شیطان ہو گیا، تو کب ہمیں سیدھی راہ پہ چلنا دے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ کی یاد سے غفلت والی زندگی چھوڑ کے یاد الہی والی زندگی بسر کرو۔ تمہاری جبینیں اللہ کے حضور جھکنے چاہیے، تمہاری زبانوں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صلاۃ سن کے سارے کام چھوڑ کے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ وہ کام ہے کہ پھر تمہارے دل پہ شیطان تم پہ مسلط نہیں ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، ذاکرین میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، نماز 5 جگانے کی پابندی، اٹھتے بیٹھتے رب کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات یاد کر لو، اور کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو یہ پڑھو۔ اور چلتے پھرتے آپ سفر میں ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں اور کام کاج میں مصروف ہیں، آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے کام یعنی نیکی کے کام بے شمار ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک خاص بتا دیجئے، زیادہ کا ہر ایک کا اہتمام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھنا یا رسول اللہ مختصر ہو بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ فرمایا قال لسانک رطب من لسان، فرمایا قال لسانک رطب من ذکر اللہ، فرمایا ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے کر رہی۔ سوال کیا نیکی کے ابواب بڑے، ثواب کے کام بے شمار، مجھے کوئی خاص بات بتائیے، اور کوئی لمبی چوڑی بھی نہ ہو کہ میں بھول نہ جاؤں، مختصر ہو اور کہ جامع ہو۔ تو فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، لا الہ الا اللہ یہ ورد کرتے رہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو نہ بھولنا، یہ یاد کرو، پڑھتے رہو۔ اللہ کی پاکی بیان ہے، اور جنت میں باغات لگ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم میرا حامی، آپ کا حامی